ایک ہے نماز ہم پڑھ لیتے ہیں، آپ نے سارا پڑھ لیا، سارا تعدیل ارکان بھی کر لی، لیکن اگر آپ کا اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونین اور ڈائریکٹ کمیونیکیشن قائم نہیں ہوا تو نماز، جس کو کہ کہا گیا کہ الصلاۃ معراج المومنین، جو قرب حضور کو حاصل ہوا معراج میں، وہ ایک بندہ مومن دنیا میں رہتے ہوئے حاصل کر سکتا ہے نماز، اگر اس کی روح جو ہے واقعتاً ہم کلام ہو رہی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و اگر ہم واقعتاً ایسے کہہ رہے ہوں کہ ہمیں احساس ہو کہ ہم اللہ کے حضور میں حاضر ہیں اور عرض کرتا ہوں، سجدہ کریں تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسے محسوس ہو کہ گویا کہ میں نے اپنا سر اللہ کے قدموں میں رکھ دی، یہ ہے نماز۔ اب جو گفتگو ہو رہی ہے یہ ہم کلامی ہے، الصلاۃ معراج المومنین، اہل ایمان کے حق میں یہ نماز جو ہے یہ معراج کے درجے، لیکن یہ نماز کیسے نصیب ہوگی اگر روح سوئی ہوئی ہے، دبی ہوئی ہے، پسی ہوئی ہے، مزمحل ہے یا مردہ ہے؟ یہ نماز کیسے آتی ہو؟ چاہے آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہو، چاہے آپ نے ہیبٹ بنا لیا ہو نماز کو، چاہے کچھ بھی ہو گیا ہو، لیکن یہ کہ جب تک وہ روح بیدار نہ ہو، جب تک ہم کلامی نہ ہو، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، جب تک یہ نہ ہو، جیسے کہ میں ایک حدیث قدسی انشاءاللہ آج سناؤں گا سورہ فاتحہ کے ضمن میں، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا ہو کر انسان جب کہتا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، دائیں بائیں سے بالکل اپنا تعلق کاٹ کر میں نے اپنا رخ کر لیا ہے اس اللہ کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا ہے۔ اب یہ توجہ وجہ تو اگر یہ تو ہے چہرہ تو ہم نے کر دیا خانہ کعبہ کی طرف، اندر سے ہماری روح متوجہ نہیں ہوئی، وہ سوئی پڑی، اسے پتہ ہی کچھ نہیں کہ کیا ہو رہا، اس صورت میں وہ کیا ہے، ظاہری بات تو پوری ہو گئی، نماز کا ثواب ہو جائے گا، فرض کی ادائیگی کا ثواب مل جائے گا، لیکن وہ اصل نماز تو حاصل نہیں۔ یہ ہے وہ بات وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب میرے بندوں کی روحیں بیدار توانا ہو جائیں، حیات تازہ سے وہ ہم کنار ہو جائیں، اور پھر وہ میرے بارے میں پوچھیں، وہ میرا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ سے پوچھے تو کہیے میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، یہ ہے وہ دعا، میں ہر پکارنے والے کی پکار، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں جہاں کہیں بھی مجھے پکارے۔ اذا دعان، اس میں در حقیقت وہ مفہوم آ گیا ہے where and then wherever، آپ اپنے گھر میں ہو کر پکارے اللہ کو، آپ بستر پر لیٹے ہوئے پکارے اللہ، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہاں ٹھیک ہے، بعض مقامات بعض اوقات قبول دعا کے لیے زیادہ سازگار ہیں، حرم میں جا کر دعا مانگی جائے، اور منا میں عرفات میں خاص طور پر، جبل رحمت پر خاص طور پر، ملتزم جو ہے کعبے کا اس پر خاص طور پر، وہ ایام بھی ہے خاص، لیکن یہ نہیں ہے کہ بقیہ دنوں میں آپ کے اور اللہ کے درمیان کو بڑا فاصلہ ہے۔ یہ سارا دنیا میں مشرکانہ نظاموں نے تصور پیدا کیا، اللہ تو دور ہے دور ہے دور ہے دور ہے، پاک ہے پاک ہے پاک، تم ناپاک ہو ناپاک ہو ناپاک ہو، اور تم تو بڑی پستی میں پڑے ہو، تم اللہ سے براہ راست ہم کلام نہیں ہو، کوئی درمیانی چاہیے، کوئی لنکس چاہیے، کوئی پجاری ہوگا، کوئی پروہت ہوگا، کوئی پنڈت ہوگا، کوئی پیر ہوگا، کوئی پادری ہوگا، کوئی پوپ ہوگا، اس کے ذریعے سے تم اللہ سے ہم کلام ہو، خود نہیں۔ اور جب ذریعے بیچ میں آ گئے تو ان کی مٹھی گرم کرو، ان کی چاپلوسی کرو، ان کو بھی جو ہے چادریں چڑھاؤ، ان کو نذرانے پیش کرو، یہ ہے بدترین ایکسپلائٹیشن جو مذہب کے ذریعے سے نوع انسانی کی۔ یہ 2 ایکسپلائٹیشن دنیا میں ہوئی ہے تاریخ انسانی میں، ایک بادشاہوں کی طرف سے خراج دو ہمیں، محنت تم کرو گے کھیت میں، آدھا حصہ ہمارے پاس آئے گا، ہم عیش کریں گے، ہم سٹینڈنگ آرمیز رکھیں گے تاکہ ذرا تم بغاوت کرو تو تمہارا سر کچل دیا جائے۔ یہ ایکسپلائٹیشن بدترین، مانگنے والا گدا ہے، صدقہ مانگے یا خراج۔ دوسری طرف ہم بادشاہ ہیں، ہم چنگر بنسی سورج بنسی خاندان ہیں، ہم راجپوت ہیں، حکومت کرنا ہمارا حق ہے۔ اور یہ پنڈت پروہت جو ہے وہ بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے، نصف لی و نصف لک وہذا قوم جاہلون، یہ عوام جو ہے ان کا خون چوس ہو، ہمیں یہ نذرانے پیش کریں، بتوں کو آ کے چڑھائیں اور تمہیں خراج دیں اور ٹیکس دیں، they are to be exploited، ایکسپلائٹ ہو۔ اسلام نے آ کر دونوں کا خاتمہ، کوئی ملوکیت نہیں، زکوٰۃ ہے تو غربا کے لیے، بادشاہ کے لیے نہیں ہے، یہ تو غربا کے لیے، لہذا کوئی ٹیکس نہیں۔ نمبر 2، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کسی دربان، کسی جو ہے پہرے دار کی مٹھی گرم کرنے کی ضرورت نہیں، جب چاہو ہم کلام ہو جاؤ۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، یہ تو تم ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتے، ہم تو ہر وقت کہتے ہیں، ہر شب کو آخری لمحات جو ہیں، آخری جو گھنٹے ہیں رات کے، سمائے دنیا تک ہم نزول فرما لیتے ہیں تمہارے لیے،
اور پکارنے والا پکارتا ہے حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ تم ہی سوئے رہتے ہو، الٹا غفیر رہتے ہو، تمہیں ہماری طرف توجہ نہیں ہے۔ اگر ہماری طرف متوجہ ہو جاؤ تو جیسے کہ اقبال نے کہا کہ میرے لیے یہ دربان جو ہے پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پر؟ جیسے میں نے اس کو چھوا اور مجھے معلوم ہوا کہ ایک سخت خطا ہے یہاں پر ہے، یہ پرسپشن ہے، میری کنسپشن کچھ اور ہے، تصور ذہن کے اندر نقشہ بن گیا۔ خدا کا تصور ہم قائم نہیں کر سکتے، لیکن خدا کے ساتھ ہمارا جو باطنی رشتہ ہے کہ اندر محسوس ہوتا ہے کہ ہے، جس کی مثال بھی میں نے دی تھی، بعض حضرات کے شاید علم میں نہ ہو، کہ جیسے میں اس وقت اس دیوار کو دیکھ رہا ہوں تو ایک تصور میرے ذہن میں قائم ہوا، دیوار اتنی لمبی ہے، اتنی چوڑی ہے، اتنی اونچی ہے، یہ دیوار جو ہے سفید رنگ اس پر ہوا ہے، میں نے ایک تصور قائم کر لیا۔ فرض کیجئے کہ میں اندھا ہوں، میں نہیں دیکھ سکتا، میں جاتا ہوں اور ہاتھ لگا کر دیکھتا ہوں دیوار ہے، کتنی لمبی ہے مجھے نہیں پتا، اس لیے کہ وہ کانسیپٹ تو صرف میرے اس ٹچ سے نہیں ہوئے، یہ تو ایک یک رخا، ایک ون سائیڈڈ میرا اس وقت ایک پرسپشن ہے، لیکن ہے، یہ میں کس زور سے کہوں گا، ہے، دیوار ہے۔ تو ذات باری تعالیٰ کے لیے بس انسان کے پاس یہ ہے کہ ہے، دور بینان بارگاہ الست جس پہ این بردانت کہ خس، بس یہ ہست ہے، باقی کیا ہے کیسا ہے یہ ویسے تو ہم بہرحال مسلمان ہونے کے ناطے اللہ کو ہم مانتے ہیں اسماء و صفات کے ساتھ، تو ہم اس کی صفات کو مانتے ہیں، لیکن تجزیہ کیجئے تو صفات کے بارے میں بھی ہمیں کیا پتا ہے؟ اللہ دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے یہ تو نہیں پتا، کتنا دیکھتا ہے یہ بھی ہمیں نہیں پتا، یعنی اس کی بھی اصل حقیقت جو ہے دیکھنے کی وہ تو ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ کی کوئی ایسی آنکھیں تو نہیں جس سے وہ دیکھتا ہو، ہمارا دیکھنا تو روشنی کا محتاج ہے، روشنی ہو تو ہم دیکھ سکیں گے، کیا اللہ کا دیکھنا بھی کسی شے کا محتاج ہے؟ قطعاً نہیں۔ تو ہم تصور کیجئے اللہ کا دیکھنا کیا ہے، کچھ نہیں معلوم، ہمیں یہ معلوم ہے وہ دیکھتا ہے، ہمیں یہ معلوم ہے علی کل شیء قدیر، قدرت کتنی ہے اس کی، قدرت کی شان کیا معلوم ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ صفات کے بارے میں بھی تجزیہ کریں تو ہمارے ہاتھ پلے ہے کیا، وہ سوائے اس کے کہ ہم ایک صفت اس کی ایک مبہم کیفیت کو جانتے ہیں، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ خبیر ہے، وہ قدیر ہے، وہ الحی ہے، وہ القیوم ہے، لیکن اس کی زندگی، ہمارا تو زندگی کا تصور اعلیٰ ترین زندگی تو ہمارے پاس ہے مخلوقات میں سے، اس زندگی کے ساتھ 100 طرح کی لیمیٹیشنز ہیں، 100 طرح کی مجبوریاں ہیں، لیکن یہ کہ چاہے اللہ تعالیٰ کی زندگی بھی اس زندگی پر قیاس کی جا سکتی، معاذ اللہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تحیر کے سوا کچھ۔ تیسرا ہے تصور جو سب سے بلند ہے، وہ محبوب حقیقی، مطلوب اصلی، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ۔ ایک چوتھا تصور ہے وہ میں بعد میں عرض کروں۔ بہرحال قل هو اللہ احد، اب یہاں لفظ احد پر آئیے، اس لفظ کو بھی نوٹ کیجئے، ویسے تو عام خیال یہ ہے کہ یہ وحد ان کی بدلی ہوئی شکل ہے، چنانچہ عام رائے یہ ہے کہ احد اور واحد ہم معنی ہے۔ اکثر مفسرین نے اردو میں جو ترجمے کیے، مترجمین نے، وہ کہو اللہ، وہ اللہ ایک ہے، اگرچہ اس پر خاصا اعتراض وارد ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کو ایک مانتے تھے، صرف اس کے ساتھ کسی اور کو ایڈ کر لیا تھا، اس اللہ کو تو دو نہیں مانتے تھے، وہ جو بڑا اللہ تھا وہ تو ان کے نزدیک بھی ایک ہی تھا، اور ایک تو ہر شے ایک ہوتی ہے، جو معبود ہے 10 تو ان میں سے بھی ہر ایک اپنی جگہ پر تو ایک ہے، ایک کمپوزڈ ایک اس کا وجود ہے، لیکن بہرحال چونکہ اکثر و بیشتر رائے یہ ہے کہ احد اور واحد تقریباً ہم مانی ہے، ترجمہ کیا گیا کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اور یہ کہ واحد ہی کی بدلی ہوئی شکل احد ہے، یہ تو ہے تقریباً بالعموم جو رائے ہے، لیکن میرے علم میں آج ہی یہ بات آئی ہے اور وہ میں آپ پر بھی منتقل کر رہا ہوں۔ امام راغب اصفہانی، ظاہر بات ہے لغت کے تو بہت بڑے امام ہیں، اور مفردات القرآن پر ان کی کتاب جو مارکت الارا ہے مشہور، انہوں نے اسے علیحدہ مادہ قرار دیا ہے۔ احد ان کو الف ہا دال علیحدہ لائے، شروع میں الف کی تختی میں لائے، وحد کے ساتھ شامل نہیں کیا، معلوم ہوا کہ یہ ایک اپنی جگہ پر ایک مستقل مادہ ہے ان کے نزدیک، یہ وحد سے اس کا تعلق نہیں بلکہ احد اپنی جگہ پر ایک مستقل علیحدہ مادہ ہے، اور اسی اعتبار سے انہوں نے اسے وحد سے علیحدہ کر کے الف کی تختی کے اندر لیا ہے۔ اب اس کا جہاں تک استعمالات ہیں اس میں بھی اتفاق ہے، 3 اس کے استعمالات ہیں۔ سب سے زیادہ استعمال اس لفظ کا ہوتا ہے نفی مطلق کے لیے، کمرے میں کوئی نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے، جب یہ کہنا ہو تو احد کا لفظ آئے گا، معافی احد، کوئی نہیں ہے، ایک بھی نہیں، اکیلا۔ اسی معنی میں قرآن مجید میں یہ لفظ بہت مرتبہ آیا ہے، خاص طور پر آپ سورہ کہف کو اگر دیکھیں گے، لا یشرک فی حکمہ احدا، اللہ اپنے حکم اور اپنے اختیار میں کسی کو نہیں شریک کرتا، کسی ایک کو بھی نہیں کرتا، یعنی یہ نفی میں مبالغے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ 3 دفعہ قرآن میں آئے ہیں، سورہ توبہ میں،
آیت نمبر 33 ہے، سورہ فتح میں آیت نمبر 28 ہے، سورہ صف میں آیت نمبر 9 ہے۔ سورہ توبہ میں اور سورہ صف میں وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ پر آیت ختم ہوتی ہے، سورہ فتح میں وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا پر آیت ختم۔ تقابلی مطالعہ اس اعتبار سے کرنا ہے کہ اس آیت میں سورہ حدید کے تمام رسولوں کے ساتھ 3 چیزوں کا ذکر کیا، انزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور اس سے پہلے بالبینات، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں صرف 2 چیزوں کا ذکر ہوا، الہدی و دین الحق۔ اس میں اب تقابلی مطالعہ کی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ بھی قرآن حکیم، الہدی سے مراد ہے قرآن، ہدی للناس، ہدی للمتقین، الہدی دی گائیڈنس، جس میں کہ ہدایت خداوندی مکمل ہو چکی، اپنے اتمام کو پہنچ چکی ہے، درجہ تکمیل کو پہنچ چکی ہے۔ اور حضور کا معجزہ بھی یہی، حضور کا معجزہ ید بیضا نہیں ہے، حضور کا معجزہ عصا کی شکل میں نہیں ہے، حضور کا معجزہ کسی اونٹنی کی برآمد ہو جانے کی صورت میں نہیں ہے، حضور کا معجزہ قرآن، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قرآن کی قسم ہے، قرآن گواہ ہے اس پر کہ آپ اللہ کے، قاف والقرآن المجید، یہ قرآن مجید کی قسم ہے، قرآن گواہ ہے آپ کی رسالت، تمہارا صاد والقرآن ذی الذکر، یہ قرآن ہے جو ذکر والا ہے، نصیحت والا ہے، یہی آپ کی رسالت کا ثبوت۔ اس پر تو انشاءاللہ تفصیلی گفتگو اب دورہ ترجمہ قرآن سے قبل جو میں تمہیدی تقریر کر رہا ہوں اگلے جمعے کی شام کو، وہ اس میں تعارف قرآن میں یہ چیزیں آئیں گی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ۔ لیکن یہ جان لیجئے کہ معجزہ جمع کتاب مل کر الہدی ہے، اور وہ جو میزان شریعت چلی آ رہی تھی وہ اپنی تکمیل کو پہنچ گئی ہے، دین حق تھی۔ میں نے جو مضمون لکھا ہے، میری کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، 3 مقالات پر مشتمل۔ درمیانی مقالہ یہی ہے کہ حضور کا مقصد بعثت کیا ہے، اور اس میں تفصیل بیان کی کہ جیسے انسانی ذہن کی بھی ارتقائی مناظر جو ہے، انسان کا فکر اور ذہن انسانی بھی اس میں سے گزرا ہے، یہی وجہ ہے کہ الہدی کا اتمام ہوا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ انسان اپنے ذہنی ارتقاء کے اعتبار سے بلوغ کو پہنچے۔ اسی طریقے سے تمدن انسانی کا بھی ارتقاء ہوا ہے، کبھی ہم غاروں میں رہتے تھے، کوئی اجتماعی نظام تھا ہی نہیں، پھر کوئی قبائلی نظام ہوا، پھر کوئی اور نظام ہوا، پھر بڑی بڑی مملکتیں قائم ہو گئی۔ اب یہ کہ پورا نظام زندگی جس طریقے سے کہ اجتماعیت کی گرفت میں آ چکا ہے، تو اگر وہ نظام صحیح ہے تو تمام افراد کا معاملہ بھی بہتر ہو جائے گا، نظام ہی غلط ہے تو ظاہر بات ہے کہ معاشرہ تل پر تو کر رہ جائے۔ تو جب وہ تمدن اس سطح کو پہنچ گیا کہ بڑی بڑی عظیم مملکتیں، امپائر قائم ہو گئی، مملکت روما اور مملکت فارس، اس کے مقصودون کو اب بھیجا گیا ایک کامل نظام اجتماعی دے کر، ایک کمپلیٹ پولیٹیکو سوشل اکنامک سسٹم بیسڈ آن سوشل جسٹس۔ اور ظاہر بات ہے جب تک اسے قائم کر کے نہ دکھائے وہ حجت نہیں بنتی۔ تو شہادت علی اللہ جس پر گفتگو ہوئی ہے ان دروس میں بھی، شہادت زبان سے بھی جی جاتی، وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق۔ ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، پھر ہمارا عمل جو ہے اس کی گواہی دینا چاہیے اس کو کہ واقعی ہم اللہ کو اپنا الہ و معبود اور حاکم مطلق مانتے ہیں، اور محمد کو واقعتاً ہم نے اللہ کا رسول مانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر انفرادی طور ہی پر نہیں، اجتماعی طور پر بھی گواہی اس وقت قائم ہوگی جبکہ وہ نظام عملاً قائم کر کے دکھایا، ورنہ یہ کہا جائے گا یوٹوپیا ہے، خیالی جنت ہے، بس باتیں تو بڑی اچھی ہے، یہ عملی باتیں نہیں ہے، امپریکٹیکیبل ہے، انہونی سی باتیں ہیں۔ سید القوم خادمہم، کیا تکلیف ہوئی، جملہ کہہ دیا آپ نے، جیسے ایسا ہو سکتا ہے کبھی، کر کے دکھائیے گا، وہ کر کے دکھایا ہے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما، سید القوم خادمہم۔ اگر دیکھنا ہو عمل کے اندر تو دیکھ لو ابو بکر اور عمر کو رضی اللہ تعالی عنہ، نظام قائم کیا، کہ ایسا نہیں ہے کہ بس کوئی شاعری کی گئی ہے معاذ اللہ، بلکہ وہ نظام قائم کر کے دکھایا جس میں ہر اعتبار سے توازی، عورتوں کو حقوق بھی ہے، لیکن وہ حقوق اس طرح کے نہیں ہے کہ خاندانی نظام درم برم ہو جائے، عوام کو حقوق ہی ہے، وہ خلیفۃ المسلمین کو ٹوک تو پوچھ سکتے ہیں یہ کرتا آپ کا کہاں سے بنا، لیکن یہ نہیں ہے کہ پھر وہ آزادی اس طرح کی ہو جائے کہ وہ جو نظام ہے وہ بالکل درم برم ہو کر رہ جائے۔ اتنے ہی طبقے صاحب مال جو ہے اس کے اپنے حقوق ہیں، لیکن یہ کہ مزدور کا اپنا حق ہے، اور یہ کہ مال کو کھینچنے لگ جائے سود کی بنا پر اور ارتکاز در ہو جائے، یہ سب سے بڑی حرام ہے اسلام سے۔ یہ نظام ہے جو دین حق کی شکل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ تو اب تقابل ہم کر رہے تھے کہ جہاں جنرلائز قانون آیا وہاں 3 چیزیں، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، وہاں فرمایا گیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اس لیے کہ الہدی قرآن ہے، قرآن ہی معجزہ بھی ہے اور قرآن ہی الکتاب بھی، اور وہ نظام جو ہے
پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم وہ دین حق کی شکل میں کامل نظام کی حیثیت سے پیش کرتی ہے۔ تو کس لیے بھیجا حضور کو؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس نظام کو غالب کر کے۔ یہ نظام کسی اور نظام کے تابع رہے گا تو پھر ظاہر کیسے ہوگا؟ ملوکیت کے تابع ہو گیا، سرمایہ داری کے تابع ہو گیا، کسی اور کے تابع ہو گیا تو وہ تو پھر نظام، وہ تو مذہب بن جائے گا، عقیدہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے۔ جیسا کہ خلافت راشدہ کے بعد تدریجاً جب خلافت کا نظام ختم ہوا، ملوکیت آئی، جاگیرداری آئی، سرمایہ داری آئی، اور دین سکڑ کر رہ گیا عقائد میں اور نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ میں، اور کچھ ذکر اور حلقے جو ہے مراقبوں کے اس میں۔ باقی وہ نظام جو ہے وہ تو بادشاہوں کا ہے، محل ہے، ان کے بن رہے ہیں۔ بادشاہ کی محبوب بیوی کا انتقال ہوا ہے تو کروڑوں روپے سے تاج محل بن رہا ہے۔ بادشاہ کو محل چاہیے، الحمرا بن گیا ہے۔ بادشاہ کے لیے تو بڑا شاندار ٹاپ کاپی جو ہے، جا کے استنبول میں دیکھیے کتنا عظیم الشان محل بنایا گیا ہے۔ کہاں عمر فاروق تھے جو حجرے میں رہتے تھے، لیکن کسرا اور قیصر کے ایوانوں کے اندر لرزہ طاری ہوتا تھا ان کے نام سے۔ کہاں یہ تھے کہ عیاشیاں ہیں، اپنے عیش کے جو ہے ایوان سجا رکھے ہیں، لیکن دنیا کے اندر ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ تو بہرحال کس چیز کو سمجھیے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ غالب کرے، قائم کرے، نافذ کرے، پورے نظام زندگی پر اسلام چھا جائے، اسلام غالب آ جائے، اسلام قائم ہو جائے، زندگی کا کوئی جز، کوئی پہلو، کوئی ایسپیکٹ اس سے خارج اور فارغ نہ رہے، آزاد نہ رہے۔ وہی بات یہاں کہی گئی، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ اب یہ مقصد پورا کیسے ہو؟ پہلے آیت کا ترجمہ کر لیجئے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا بھی اتارا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، باس کا ترجمہ بعض لوگ ذرا اوائڈ کرتے ہوئے قوت، اس میں بڑی طاقت ہے، لیکن حقیقی ترجمہ اس کا یہ کہ اسلحہ کی قوت، اسی سے تلوار، اسی سے نیزہ، اسی سے ڈال۔ اصل میں لوہا اس لیے نہیں، اس سے اسلحہ۔ فیہ باس شدید، اسی لیے یہ جب بھی لفظ آتا ہے باسا، جب جمع کی شکل میں آتا ہے اس سے مراد ہوتا ہے فقر، پاپا، بھوک، لیکن جب الباس آتا ہے تو جنگ۔ چنانچہ ہمارا جو دوسرا درس ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، آخری میں جب آتے ہیں الفاظ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، صبر کرنے والے بأساء میں یعنی تنگی ہے، فاقہ ہے، بھوک ہے، اور تکلیف ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی زخم لگ گیا ہے اس کی تکلیف ہے، اور حین الباس جنگ کے وقت۔ اصل تو امتحان یہ جہاں جان کے لالے پڑ جائیں، جہاں جان کی بازی کھیلنی پڑے، جو صبر کا وہاں مظاہرہ کر سکے وہ ہے کہ جو کوالیفائی کر گئے، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ ہے وہ لوگ کہ جو واقعتاً سچے ہیں اپنے دعوی ایمان میں، اور یہ ہے وہ لوگ جو واقعتاً متقی۔ تو ذہن میں رکھیے یہاں پر فیہ باس شدید، اس میں شدید جنگ کی صلاحیت، ومنافع للناس، لوگوں کے لیے دوسرے منفعتیں بھی ہیں، فائدے ہیں۔ آج کل تو اس کی ہمارے ہاں نزدیک کوئی اہمیت کم ہو گئی ہے، ورنہ توا پر آج چمٹا پھکنی سب لوہے سے بنتی تھی۔ اب تو یہ ہے کہ بہرحال اس طرح کا معاملہ نہیں رہا، اوونز ہے اس میں شاید وہ لوہا اس طرح سے نمایاں ہو کے نظر نہیں آتا ہے، لیکن یہ کہ لوگوں کے لیے اور بھی فائدہ۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اور تاکہ اللہ یہ دیکھے، یعلم کا ترجمہ ہمیشہ ہم کرتے ہیں دیکھے، جان لے نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قدیم قدیم ہے، اللہ کو معلوم ہے کون کتنے پانی میں ہے، لیکن اللہ دکھا دینا چاہتا ہے لوگوں کو، ظاہر کر دینا چاہتا ہے، تاکہ اللہ دیکھ لے یا اللہ دکھا دے، ظاہر کر دے۔ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیب، کون ہے وہ جو غیب کے باوجود اس کی یعنی اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا۔ دین اللہ کا ہے، پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم اس کا، حاکمیت اللہ کے لیے۔ 2 مرتبہ پہلے حصے میں آیت ہم پڑھ چکے ہیں، لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں العزیز الحکیم، وہی بادشاہ حقیقی وہ ہے، حکم اس کا چلنا چاہیے۔ لہذا جو لوگ اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اللہ کے حکم کو نافذ کرتے ہیں وہ اللہ کے مددگار ہوئے، اور اللہ کے اس دین کو عملاً قائم کرنا فرض منصبی ہے محمد الرسول اللہ کا اور رسولوں کا، تمام رسولوں کا، تاکہ عدل قائم کریں۔ اور حضور کے لیے واحد کے سیدھے میں بھی آ گیا، امرت لأعدل بینکم، اور یہاں 3 مرتبہ آ گیا لیظہرہ علی الدین کلہ، تو گویا کہ جو بھی لوہے کی طاقت لے کر محمد کی نصرت کے لیے میدان میں آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے بھی مددگار، رسول کے لیے۔ جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے در حقیقت، جس کو عریاں کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے بارہا، اتنے واضح الفاظ میں، دیکھیے آدمی جھجکتا ہے، کہنا نہیں چاہتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ کو حق بات کے کہنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی جھجک نہیں۔ عام آدمی سمجھے گا یہ بات کہنے کی نہیں ہے، اگر ہے بھی دل میں تو رکھو، اسے زبان پر نہ لاؤ، لیکن یہاں اچھی طرح جو بات سمجھا دی گئی ہے وہ کیا ہے کہ ریولوشن یا کسی نظام عدل اجتماعی کو قائم کرنے کا پروسیس کیا۔ پہلا مرحلہ اس میں یہی ہے کہ جو الہدیٰ دی گئی ہے، آپ کو ہدایت کی کتاب دی گئی ہے، جس میں کہ معجزہ بھی ہے،
اس کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت دیجیے، ہدایت کی دعوت، تبلیغ، اس پیغام کو عام کرنا، لوگوں کو اس پر مطمئن کرنا، ذہناً مطمئن کرنا، قلباً مطمئن کرنا، اس کے مضمرات کو کھول کر بیان کرنا۔ وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ ذکر نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کریں، بیان کریں، کھولیں، اس کی شرح کریں، اس کی وضاحت کریں جو ان کے لیے نازل کیا گیا۔ یہ سارے کام کیجئے جیسا کہ سورہ جمعہ میں ہم پڑھ چکے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ الہدا کا فنکشن ہے۔ الہدا کے ذریعے سے، جس کی میں نے مثال پچھلی نشست میں دی تھی کہ جیسے پہلا ایکسپیریمنٹ غالباً کرایا جاتا تھا 5ویں جماعت میں، سائنس کا پہلا سبق ہوتا کہ لوہ چون ہے، برادہ ہے، اس کا مکسچر ہے، اسے کیسے علیحدہ کریں۔ میگنیٹ ہاتھ میں لیجئے، اس میں پھرائیے، لوہ چون جو ہے وہ اس کے ساتھ چمٹتا چلا جائے گا، برادہ رہنا۔ بالکل یہی معاملہ ہے، یہ الہدا، یہ میگنیٹ ہے ہدایت کی طرف کھینچنے والا۔ کھینچے گا کس کو؟ جس کی اپنی فطرت کے اندر وہ ہدایت کسی نہ کسی درجے میں موجود۔ اگر وہ ہے ہی نہیں تو جیسے برادہ نہیں چمٹتا اس میگنیٹ کے ساتھ، وہ ابو جہل نہیں چمٹے گا جن کی فطرتیں مسک ہو چکی ہیں۔ ابو لہب نہیں چمٹے گا چاہے وہ حقیقی چچا ہے اور ایک دیوار بیچ کا پڑوسی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہو یہ رہا ہے کہ آپ کے گھر میں کھانڈی پک رہی ہے تو اس کے اندر بھی غلاظت پھینکی جا رہی ہے، اور یہ اچھا سگا چچا ہے جو کر رہا، جو باپ کی جگہ پر ہوتا، لیکن یہ کہ وہ عناد اور دشمنی اور شقاق یہ اس درجے ہے اندر، اور حسد کہ اس کی وجہ سے یہاں تک جا رہا ہے سگا چچا۔ اس حوالے سے جان لیجئے کہ جس کے اندر صلاحیت ہے وہی کھینچے گا۔ جو گڈ کنڈکٹر آف ہیٹ ہے اسی میں حرارت جو ہے وہ سرایت کرے گی، جو گڈ کنڈکٹر آف الیکٹریسٹی ہے اسی میں کرنٹ پاس کرے گا۔ لیکن بہرحال آپ اس میگنیٹ کو پھیلائیں، جتنا بڑا معاشرہ ہے اتنا ہی پھیلائیں گے، تبھی اس میں جو بھی سلیم الفطرت لوگ ہیں وہ چمٹ کر آئیں گے۔ آپ صرف ایک کلیا میں گن پھوڑتے رہیں گے تو اور آس پاس کے لوگوں کو کیا پتہ چلے؟ لہٰذا جو بھی آپ کا پہلا فیلڈ ہے، میدان کار جو ہے، اس کی وسعت کے مطابق اس قرآن کی دعوت کو پھیلائیے عام۔ پھر یہ کہ وقت کی ذہنی سطح کے مطابق ہو، یہ نہ ہو کہ آپ واز کہہ رہے ہو، صرف جو آپ کا ذہین عنصر ہے وہ اس کو سمجھے ہی نہ، اس کی طرف توجہ ہی نہیں دے گا، واز کہہ رہے ہیں، اس کے لیے دلائل ہونے چاہیے، براہین ہونی چاہیے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن۔ قرآن جو ہے معاوضہ بھی ہے، قرآن برہان بھی ہے، قرآن میں حکمت میں بھی ہے۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، قرآن کی حکمت کے ذریعے سے حکماء کو، عقلاء کو، جو بھی آپ کا انٹلیکچوئل ایلیٹ ہے اسے بلائیے، قرآن کے واعظ کے ذریعے سے عوام الناس کو کھینچیے۔ بہرحال جن کے اندر بھی وہ خیر ہے، بھلائی ہے، صلاحیت کھینچائیں، لیکن جن کے اندر نہیں ہے وہ تو نہیں آئیں گے، اور جن کے مفادات ہیں وہ بات کو حق سمجھ کر بھی نہیں آئے۔ جیسے کہ میں پہلے مثال دے چکا ہوں کہ یہود کے علماء سے بڑھ کر کون تھا جو حضور کو پہچان کرتا؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناء، مانا کیوں نہیں؟ ان کی چودراہٹیں تھیں، ان کی مسندیں تھیں، ان کی حیثیتیں تھیں، لوگ ان کے ہاتھ چومتے تھے، لوگ آتے تھے ان سے فتوے مانگتے تھے، ان سے مسئلے پوچھتے تھے، عالم وہ تھے، لہٰذا اب حضور کو مان لے تو ان کی حیثیت ختم ہوتی، نہیں مانا۔ اس حوالے سے جان دیجئے ایک ویسٹڈ انٹرسٹ اس کا اکثر حصہ رہ جائے گا، جو نہیں مانے گا نہیں قریب آئے گا، اپنے مفادات ہیں، گرڈ اپ یور لوئن، ان کی تو کوشش یہ ہوگی کہ راستہ روکو، نظام کہلا کے پاس مانو، یہ معرض انقلاب میں ہے، یور انٹرسٹ آر بینگ تھریٹنڈ، گرڈ اپ یور لوئن، ریزسٹ، آؤ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کھڑے ہو جائے۔ لہٰذا آخری مرحلے میں اس انقلاب میں پھر ایک ہی راستہ ہے کہ جو وہ سلیم الفطرت لوگ آ گئے ہیں ان کو جمع کرے، آرگنائز کرے، ان کا تزکیہ کرے، نیتیں بھی خالص ہو جائیں، کوئی کھوٹ نہ رہے، ان کی شخصیتیں نکھر جائیں، کوئی شک اور شبہ نہ رہے لوگوں کو ان کے کردار کے بارے میں، آزمائشوں میں سے گزرے، امتحانوں میں سے نکلیں، پھر ان کو منظم کرو، کوڑا بناؤ انہیں بٹ کر، جیسے کہ آپ رسیوں کو اور مختلف دھاگوں کو بٹ دیں گے تو کوڑا بنے، طاقت بنا۔ علیحدہ علیحدہ دھاگا جو ہے اس کو توڑ دے گا جو چاہے گا، لیکن جب بٹ کر آپ نے کوڑا بنایا ہے، اب یہ کوڑا باقی کے اوپر، یہ ہے اصل میں فلسفہ کا۔ اس کے لیے ظاہر بات ہے ٹکرانا پڑے گا، اور ٹکرانے کے لیے جب میدان میں آؤ گے تو یقتلون کے ساتھ یقتلون بھی ہوگا، جہاں قتل کرو گے قتل ہوگے بھی، تمہیں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تم قتل نہیں ہوگے، کوئی لوہے کے جسم تمہیں نہیں دیے گئے ہیں کہ برچھا جو ہے پار نہیں ہوگا، حمزہ کے جسم سے وہ برچھی جو ہے وحشی کی وہ پار ہو گئی، آر پار ناس کے قریب سے جو ہے لگی ہے اور پار گئی، تو پھر اور کون ہوگا جسے کوئی ضمانت حاصل ہو، کوئی اللہ کی طرف سے انشورنس تو نہیں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ نے اہل ایمان سے ان کے مال، ان کی جانیں خرید لی ہیں جنت کے عوض، تو اللہ کی راہ میں جنگ کر رہے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں، یقتلون ویقتلون۔ غزوہ بدر میں 70 کرسی مارے گئے، صحابہ صرف 14 شہید ہوئے، 13 آن دی اسپاٹ،
ایک زخمی ہو گئے تھے جو مدینے واپسی پر راستے میں شہید ہو گئے، انتقال ہو گئے، لیکن غزوہ احد میں مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے پانسا بالکل پلٹ گیا، 70 مسلمان شہید ہو، یقتلون ویقتلون۔ یہ تو کرنا پڑے گا، انقلاب اس کے بغیر نہیں، اس کے لیے جان دینی اور اس کے لیے طاقت کا استعمال۔ اور اس کے لیے میں اب آپ سے کیا عرض کروں کہ علامہ اقبال کی جو عظمت میرے دل میں اس لیے کہ ان حقائق کو جس خوبصورتی سے انہوں نے بیان کیا، 2 شعر ان کے ایسے ہیں، ایک تو فلسفے کے اعتبار سے چوٹی کے شعر تو میں پہلے سنا چکا ہوں آپ کو جمعرات کے روز، یا یہ کہ آج بھی پہلی نشست میں سنایا ہے۔ یہ جو فلسفہ انقلاب کے 2 شعر ہیں، گفتند جہان ماں آیا بتومی ساگر، گفتم کے نمی ساگر، گفتند کے برہم زد، اللہ نے مجھ سے کہا، گفتند انہوں نے کہا، جہان ماں آیا بتومی ساگر، میرا یہ جہان جو ہے، جو میرا دنیا ہے اس وقت جس میں میں نے تمہیں بھیجا ہے، یہ تمہارے ساتھ سازگاری کرتا ہے، تمہیں پسند ہے، ٹھیک ہے، یہ نظام صحیح ہے، گفتم کے نمی ساگر۔ میں نے کہا نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، میرے ساتھ سازگاری نہیں کرتا۔ گفتند کے برہم زن، اللہ نے فرمایا توڑ پھوڑ کر رکھ دو اس کو، برہم زن۔ اور برہم زن کے لیے راستہ کیا ہے؟ با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن۔ پہلا مرحلہ درویشی کا ہوگا، دعوت ہے، تبلیغ ہے، گالیاں کھا کر بھی دعائیں دینی ہوگی، پتھراؤ کے جواب میں بھی اللہ توفیق دے تو پھول پیش کرنے ہوں گے، جو لوگ خون کے پیاسے انہیں معاف کرنا ہوگا، تاکہ جیسے کہ اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون، اس کو یوں سمجھیے کہ بدھ مت کا بھکشو بھی میں اگر کہوں تو غلط نہیں ہے۔ دعوت کے مرحلے میں یہ روش اختیار کرنی پڑے، دعوت دو، دعوت کے اندر تو التجا بھی ہوتی ہے، لجاجت بھی ہوتی ہے، اللہ کے بندو سنو میری بات، در در پر جا رہے ہیں، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، 3 آدمیوں سے ملے ہیں جا کر طائف میں، ایک نے کہا اچھا جی آپ کے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو رسول بنانے کی، نکل جاؤ یہاں سے۔ ایک نے کہا جاؤ چلے جاؤ، میں تم سے بات بھی نہیں کرنا تھا، اس لیے کہ یا تو تم جھوٹے ہو یا سچے ہو، جھوٹے ہو تو جھوٹے کو میں منہ نہیں لگاتا، سچے ہو تو کہیں میں کوئی گستاخی کر بیٹھوں گا، اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو بہتر ہے تم روانہ ہی ہو۔ ایسے ایسے زہر میں بجھے ہوئے جملے محمد رسول اللہ تک، اور پھر جب روانہ ہوئے واپس تو انہوں نے وہاں کے اسٹریٹ ارچنز جنہیں آپ کہتے ہیں، انہیں ذرا اشارہ کیا، پتھراؤ ہو رہا ہے، تاک تاک کر ٹخنے کی ہڈی کو نشانہ بنایا، اور صرف ایک ساتھی اس سفر میں زید ابن حارثہ، ایک آدمی ایک طرف سے ڈھال بند سامنے آتے ہیں حضور کو بچانے کے لیے، کور کرنے کے لیے، ادھر سے مارتے ہیں پتھر، ادھر سے مارتے ہیں، پیچھے سے جسم لہو لہان ہو رہا ہے، پاؤں میں آ کر خون جم گیا ہے جوتیوں میں، پھر کچھ غشی سی تاری ہوئی ہے، بیٹھ گئے ہیں، تو ایک گنڈا آیا ادھر سے، اس نے اس بغل میں ہاتھ ڈالا ہے، دوسرے نے دوسری بغل میں، اٹھو چلو۔ یہ نقشہ ہے اللہ کے رسول کا، محبوب رب العالمین کا، سید الاولین والآخرین کا۔ داعی فریاد آئی ہے زبان کے اوپر، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، الی من تکلنی الی بعید یتجخمنی او الی عدو ملکت امری۔ اے اللہ تیری ہی جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنے وسائل کی کمی کا، اپنی قوت کی کمزوری کا، کہاں جاؤں، کس سے شکوہ کریں، کس سے فریاد کروں، مجھے کس کے حوالے کر دیا، دشمن کے حوالے کرتا جو چاہے کر گزرے۔ یہ فریاد آئی، اس وقت وہ فرشتہ آیا ہے ملک الجبال کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں ان پہاڑوں پر معمور فرشتہ ہوں، آپ اگر حکم دیں میں ان دونوں پہاڑوں کو ٹکرا دوں گا جس کے مابین یہ طائف کی بستی جس میں یہ سلوک آپ کے ساتھ۔ فرمایا نہیں، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں کو بتائیے کون بدھ مت کا بھکشو اس سے آگے جائے گا، درویشی، اور جب کہ نگاہوں کے سامنے ذبح کیے جا رہے، حضرت سمیہ ذبح کی جا رہی ہے، حضرت یاسر ان کے شوہر جس بری طریقے سے ٹارچر کیا ہے ابو جہل سر عام، اور حضور پاس سے گزرتے ہیں اور کہتے ہیں اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، تمہارے جنت، تمہارے وعدے کی جگہ اللہ کے ہاں جنت ہے۔ لیکن ساتھیوں میں سے کسی کو اجازت نہیں دی کہ جا کے ابو جہل کی ٹکا بوٹی کرتے، نہیں، ابھی مرحلہ درویشی کا ہے۔ نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام، ابھی اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام، ابھی ذرا اپنے جذبات انتقام کو تھامو، ابھی مرحلہ پیسو ریزسٹنس کا، ایک وقت آئے گا تمہارے ہاتھ کھول دیے جائیں گے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ایک وقت آنے والا ہے تمہیں اذن قتال بھی ملنے والا ہے، تمہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی اجازت ملے گی، لیکن ابھی تھامو۔ نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام، ابھی اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھامو۔ یہ پھر وہ وقت آیا، پھر تلواریں بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، میدان میں آئے ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ یقتلون و یقتلون۔ اس کو اقبال نے 2 مصروں میں بیان کر، پہلا شعر پھر سن لیجئے، گفتند جہان ماں آیا بتمی سازد، گفتم سے نمی ساز، گفتند کے برہم زن، نظام کو توڑ دو پھوڑ، با نشہ درویشی در ساز دمادم زن۔ پہلا مرحلہ یہ ہوگا، درویشی کی روش اختیار کرو، درویشی کی خوب پختہ کرو، اور کرتے رہو محنت، دعوت ہے، تربیت ہے، تنظیم ہے، صبر ہے، پوری طریقے سے جھیلو تکلیفیں، مصیبتیں، درویشی چوں پختہ شوی
جب تیار ہو جاؤ، پختہ ہو جاؤ، تعداد کے اعتبار سے، کیفیت اور کمیت دونوں اعتبارات سے، سیرت بھی پختہ ہو چکی ہو، تربیت ہو چکی ہو، تزکیہ ہو چکا ہو، قول و فعل کا تضاد نہ رہا ہو، انسان کا ظاہر باطن ایک ہو چکا ہو، منظم ہو، ایک امیر کی دعوت کے اوپر کھڑے ہو، لبیک کہیں اور اپنی جانوں کی قربانی دینے کو تیار ہو جائیں، اور اگر روکنے کو حکم دیا جائے تو رک جائیں۔ یہ پختگی جب آ جائے تو پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن، اب اپنے آپ کو سلطنت جم پر دے مارو۔ یہ ہے 2 بسروں میں پورا انقلاب۔ اس کے لیے انزلنا الحدید، ہم نے لوہا بھی اتارا ہے، دلیل بھی اتار دی، بینہ بھی اتار دی۔ جو نیک سرشت ہے وہ آ جائیں گے، لیکن اب ان کو منظم کر کے طاقت بنانا، ریولیوشنری فورس، ایسے سرفروش، ایسے جافروش کہ جو اپنے سر کی اور جان کی بازی کھیلنے کو تیار ہو۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اہل ایمان میں وہ جوان مرد ہے کہ جو عہد انہوں نے اللہ سے کیا تھا وہ پورا کر دکھایا، سچا کر دکھایا۔ ان میں سے وہ بھی ہے جو اپنی نظر پیش کر چکے، اور جو باقی ہے وہ منتظر ہے کہ کب باری آئے۔ وبال دوش ہے سر جس میں ناتواں پہ مگر لگا رکھا ہے تیرے خنجر و تنا کے۔ یہ ہے وہ آیت مبارکہ وانزلنا الحدید فیہ باس شدید، اس میں قوت ہے جنگ، ومنافع للناس، کچھ اور فائدے بھی ہیں، پھکنی اور توا اور پرات اور چمٹا اور بالٹی وہ بھی بنا لو۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ دیکھے کون ہے وفادار بندے، کون ہے صادق الایمان، ایمان کا دعویٰ تو آسان ہے۔ اب دیکھیے اس کے ساتھ ایک تو وہ آیت جوڑ لیجئے سورہ صف کی، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی صفا کأنہ بنیان۔ یہ صورت ایسی عجیب ہے، اس میں نہ لفظ جہاد آیا نہ قتال آیا، دونوں کے مضامین موجود ہیں، حدید لوہا آگے، اسلحہ کا ذکر آگے، لیکن یہ کہ اصل میں سارے مضامین کل مسبحات کے اس میں جمع ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ اللہ کو محبوب وہ بندے ہیں، وہ نہیں کہ تو فقط اللہ 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 اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ضربے لگائے جاؤ، ساری عمر ضربے ہی لگاتی گزار دو، کوئی باطل کے ساتھ کبھی نہ پنجہ آزمائی کرنا، نہ کبھی باطل کو للکارنا۔ ان کے بارے میں تو حدیث سنا دی حضور نے، اوہ اللہ عز و جل الی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان اقلب مدینہ کذا و کذا باہلھا، اللہ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا فلاں فلاں بستیوں کو تل پٹ کر دو اس کے رہنے والوں سمیت۔ قال فقال ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، حضور فرماتے کہ حضرت جبرائیل نے عرض کیا پروردگار اس بستی میں تو فلاں بندہ بھی ہے جس نے آج تک کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی۔ قال فقال اقلبها علیہ وعلیہم، حضور فرماتے اس پر اللہ نے فرمایا الٹو اس بستی کو، پہلے اس پر پھر دوسروں، فإن وجهه لم يتمعر في طاعة قط، اس لیے کہ اس کے چہرے کا رنگ میری غیرت کی وجہ سے کبھی متغیر نہیں، بیٹھا رہا اپنی ذاتی نیکی اور ذاتی تقوی اور ذاتی عبادت گزاری اور ذاتی جو ہے تہجد گزاری اور مراقبے، یہ باطل جو ہے فلرش کرتا رہا، پھیلتا رہا، اس کا بول بالا ہوتا رہا، شریعت کی دھجیاں بکھرتی رہی، یہ لگا رہا اپنے اسی کام میں، تو یہ زیادہ بڑا مجرم ہے دوسروں سے۔ اقلبها علیہ وعلیہم، الٹو اس بستی کو پہلے اس پر پھر دوسروں، یہ نہیں ہے راستہ۔ ہاں اپنی تربیت اپنا تزکیہ یہ کیے بغیر میدان میں آ جاؤ گے تب وہی کچھ ہوگا جو آج جہاد کے نام سے ہو رہا، وہ جہاد بھی بدنام ہوگا اور جہاد فساد کی شکل اختیار کرے گا۔ نہ دعوت کا مرحلہ آیا، نہ تربیت کا مرحلہ آیا، نہ تزکیے کا مرحلہ آیا، نہ اپنے قول و فعل کے اندر درستی کی گئی، یہ سب کچھ نہیں ہے، اور نکل کھڑے ہوئے تلواریں لے کر اور کلاشنکوف لے کر، اور وہ جہاد ہو رہا ہے، اس جہاد کا جو بھی دنیا میں مذاق اڑ رہا ہے، بدنام ہو رہا ہے وہ جہاد، بدنام کنندگان نکو نامے چند، دین کی بنیادی اصطلاحات کو جس طریقے سے اس وقت ہم رسوا کر رہے ہیں اس کا نتیجہ فساد ہو رہا، کچھ حاصل کہ یہ ہے اصل میں پورا پروسیس جس پر کہ وہ منہج انقلاب نبوی میری کتاب ہے، انگریزی میں اس پر اب پورے کیسٹ انگریزی میں موجود ہیں، اردو میں موجود ہیں، 5 میں نے لیکچرز جو ہے پچھلے سال محاضرات قرآنی میں غالباً 2 گھنٹے کے وہ لیکچرز ہیں، 3 ہمارے کیسٹس جو ہے جس کے ویڈیو کیسٹ کے اندر وہ پورا میرا منہج انقلاب نبوی کیا ہے، اس کے مختلف براہی کیا ہیں، اور یہ کہ قتال کی آج کے زمانے میں کیا صورت ہوگی۔ ایک ون میں قتال بھی ہے، یک طرفہ جنگ، اور یک طرفہ جنگ یہ ہے کہ آپ مظاہرے کے لیے پکٹنگ کے لیے آ جائیے، نہیں دیں گے اب ہم یہاں پہ ٹیکس نہیں دیں گے، لگان نہیں دیں گے، یہ حرام کا کام ہو رہا ہے جو ہو رہا، یہ سودی نظام ہے جو چل رہا ہے، ہم نہیں دینے کو تیار ٹیکس، آپ پر گولیاں برسیں گی، گولیاں کھائیے۔ لیکن یہ کہ جس طریقے سے ایرانیوں نے 30-40 ہزار جانیں دے دی، لیکن پھر انقلاب آ گیا، کشمیر میں بھی 40 ہزار جانیں دی جا چکی ہیں، کہاں ایران جتنا بڑا ملک، کہاں وہ کشمیر، اگرچہ اسے ایران صغیر کہتے ہیں، کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر،
لیکن اگر یہ اعداد و شمار صحیح ہے، اور اس کا میں سمجھتا ہوں کہ بالکل غلطی کا کوئی امکان ہی نہیں، جس طریقے کا وہاں قتل عام ہو رہا، لیکن یہ کہ 40,000 جانے کے باوجود جو ہے نتیجہ کیا ہے